وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں کی صورتحال ہم سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اس وقت مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دکھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا خون، آج مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا خون گلیوں میں بہہ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا خون چوکوں میں بہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اتحاد ختم ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں میں نماز کا وہ سکون ختم ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں میں وہ قرآن کی تلاوت کی چاشنی ختم ہو چکی ہے۔ ہم لوگوں میں وہ بھائی چارے کا درس ختم ہو چکا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے نا محفوظ رہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ہم ہمدردی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، جب ہم بھائی چارے کو قائم رکھیں گے، اس وقت ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نماز کو قائم کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں گے، تو دوستو اس وقت ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت چل رہی تھی، اس کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، اس کو پیاس نے تڑپانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پانی تلاش کیا، جس وقت وہ کنویں پر پہنچی اس نے پانی پیا، اور پانی پی کر جس وقت وہ باہر نکلی اور باہر کتے کا بچہ پانی کی پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں یہ سوچ آئی کہ میں بھی خدا کی مخلوق ہوں، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جانور ہے، میں انسان ہوں۔ مجھے پیاس لگی تھی اور پیاس کی حالت کے اندر میں نے کنواں تلاش کیا، پانی تلاش کیا، میں نے پانی پیا ہے۔ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے، کیوں نہ ہو اس کو پانی پلا دیا جائے۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں، وہ عورت نیچے اتری اور اس نے اپنا دوپٹہ پانی میں بھگویا، اور پانی میں بھگو کر جس وقت واپس آئی، اس نے اپنا دوپٹہ یا کوئی برتن میں پانی لے کر جس وقت اس نے کتے کو پانی پلایا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی اسی ادا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ یہ دوستو ایک کتے کے ساتھ اتنی ہمدردی کرنے کے ساتھ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جب ایک انسان کے ساتھ ہمدردی کرے گا، جب ایک انسان کے دکھ میں شریک ہو جائے گا، اس کو مصیبت کے وقت اس کے کام آ جائے گا۔ اس وقت کشمیر کے مسلمانوں پر لوگوں بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس وقت کشمیر پاکستانی عوام پر، مسلمانوں عوام پر آنکھیں لگا کر، امیدیں لگا کر بیٹھا ہے کہ کب آئیں گے یہ ہماری لوگ مدد کریں گے، یہ تو خالد بن ولید کے وارث ہیں، کب آئیں گے یہ تو محمد بن قاسم کے وارث کب آئیں گے ہماری مدد کریں گے۔ لیکن کشمیریوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ قوم آج نیٹ پر مصروف ہے، یہ قوم آج گانوں پر مصروف ہے، یہ قوم آج ڈرامے دیکھنے پر مصروف ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، ہم میں سے مجاہد ہیں، ہم میں سے غازی ہیں، اٹھو یک طرف ہو جاؤ، اٹھو ہمدردی کے لیے ان کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دو۔ اپنی عوام پاکستان سے گزارش ہے کہ اپنی حکومت کا ساتھ دو، کشمیریوں کا ساتھ دو۔ ہمدردی جب قائم ہو جائے گی اس وقت انسان کی زندگی جو ہے نا کامیاب ہو جائے گی۔ قرآن کو سینے کے ساتھ لگاؤ اور قرآن کو پڑھو۔ اس لیے تو اقبال نے خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم ذلیل و خوار اس لیے ہیں کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے،
آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کو مضبوطی سے پکڑیں گے اس وقت جو ہے نا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔